اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سب سے پہلے معذرت اس بات کی کہ آج گلا تھوڑا سا خراب ہے، ذرا سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے بولنے میں، تو اس لیے شاید آپ کو آواز کم سنائی دے، آواز کی کمی کی ذرا شکایت آ سکتی ہے آپ کی طرف سے، یا آواز میں تبدیلی بھی آپ کو شاید فیل ہو، لیکن میں کوشش انشاءاللہ کروں گی کہ بہترین طریقے سے آج کی تفسیر آپ تک پہنچا سکوں۔ آج کی تفسیر کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ آیت نمبر 110 سے ہے، اور یہ میری بذات خود بہت فیوریٹ آیت ہے، مجھے بہت پیار آتا ہے یہ آیت پڑھ کے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسا میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، یا بہتر سمجھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے ہم سب کو، اور امید یہ بھی ہے کہ بینگ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، ہم اپنی شان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ ہمیں اگر امت محمدی بنایا گیا تو اس کے ناطے ہمارے مرتبہ بھی تو پچھلی امتوں سے بلند ہے، فضائل کے اعتبار سے بھی ہم پچھلی امتوں سے افضل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا قیامت تک، تو اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی سنت پر عمل کرے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو بہترین اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی تلقین کریں، تبلیغ کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کے بھی لیے ایسے مفید بنیں کہ خود بھی راہ نجات حاصل کریں اور دوسروں کے لیے راہ نجات ثابت ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 110 سے۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اس کی ابتدا اگر غور کیا جائے، غور طلب آیت کہ ہمیں کہا گیا بہترین امت ہو، اے مسلمانوں بہترین امت ہو، وجہ کیا بتائی گئی؟ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر غور کیا جائے تو کیا یہ نشانیاں، ہمیں اتنا علم ہے ہم امت محمدی ہے، ہم افضل ہیں، لیکن اگر ان نشانیوں پہ غور کیا جائے تو ان میں سے ہم میں کوئی نشانی پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال پر غور، تفسیر پر بعد میں جاتے ہیں، پہلے آیت کے ترجمے کو پڑھ کے ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ ہمیں کیوں فضیلت حاصل دی؟ ہمیں فضیلت اتنی کیوں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم ہدایت کا باعث بنیں دوسروں کے لیے، تاکہ ہم خود تو نیکی کریں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، تاکہ ہم خود برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں، ہم اللہ پر ایمان رکھیں، توکل رکھیں، یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اے میرے محبوب کی امت، اے میرے لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت، تا قیامت تک کے مسلمانوں، تم ساری گزشتہ امتوں سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم ہی قیامت میں
تمام انبیاء کرام کے حق میں بھی گواہی دو گے. تم تمام کی تمام نبیوں کو بھی بہت پیارے ہو. تمہارے ذریعے لوگوں میں دین کی تعلیم عام ہوگی. تمہارے ذریعہ لوگوں میں تبلیغ ہوگی. کافر مسلمان ہوں گے. تمہارے ذریعے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تمہاری ہی بقا سے تم سے جڑے لوگوں کی بقا ہوگی. تو تمہاری شان کیا ہونی چاہیے اے امت محمد؟ شان یہی ہونی چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جس کی جس قدر طاقت ہو، جس قدر استطاعت ہو، جس قدر توفیق ہو، خود بھی بھلائی کرے، دنیا والوں کو بھی بھلائی کی باتیں بتائے اور ان سے کروائے بھی. خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائے. پھر فرمایا گیا تم اللہ پر توکل رکھو، ایمان رکھو. کیا؟ تاکہ دین کے راستے میں کوئی تکلیف بھی آ جائے، دین کے راستے میں کوئی پریشانی بھی آ جائے تو یہ یقین ضرور رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے. مشکلات تو آتی جاتی ہیں، دین کی راہیں آسان بھی بہت، مشکل بھی بہت. اللہ نے ثابت قدمی ہی تو دیکھنی ہے، اللہ نے توکل ہی تو دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کوشش ہی تو دیکھنی ہے، ہمارا ایمان ہی تو دیکھنا ہے. امت محمدی کو اللہ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے. جس طرح حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، ایسے ہی آپ کی امت ساری امتوں کے سردار ہے. آپ کے صحابہ انبیاء کرام، جو گزشتہ انبیاء کرام ہیں، ان کے صحابہ سے افضل ہیں. آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد طہار تمام انبیاء کے اہل بیت اور اولاد سے افضل. حتیٰ کہ آپ کا وطن، آپ کا شہر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ دیگر تمام شہروں سے، تمام ملکوں سے، تمام وطنوں سے افضل. آپ پر جو کتاب نازل کی ہے محبوب، وہ تمام کتابوں سے افضل. جس زبان میں نازل کی گئی وہ تمام زبانوں کی سردار. جس شہر میں نازل کی گئی وہ شہر تمام شہروں کا سردار. جس مہینے میں نازل کی گئی وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار. جس محبوب پہ نازل کی گئی وہ تمام انبیاء کا سردار. جس امت کی بھلائی کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی وہ امت ساری امتوں کی سردار. تو چاہیے کیا اس امت کو؟ اس امت کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو دیکھیے، اپنی شان کو دیکھیے. یہ اگر عطا کی گئی ہے تو وجہ کیا ہے اس کے عطا کرنے کی؟ تاکہ ہم نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں. لیکن آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے کس جگہ پر ہے ہمیں نہیں علم. گزشتہ جتنی بھی امتیں تھی، رب العالمین نے یا بنی اسرائیل کہا، ٹھیک ہے. کوئی یہودی تھے تو یا ایھا الذین ہادو کہا. لیکن جہاں اس امت کی باری آئی، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہم سے خطاب کیا گیا. رب العالمین کے نزدیک اب ایمان والے ہم ہی ہیں، امت محمدی ہی ہیں. لہٰذا اپنی شان و شوکت کو پہچانیے، اپنے درجے کو پہچانیے کہ اگر فضیلت کا معیار یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام اوصاف ہیں، تو کیا یہ اوصاف ہم میں پائے جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر کس بنیاد پہ میں یا آپ اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں؟ ایمان پاس ہو، نیکی پاس ہو، یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر نسبت ہمارے پاس ہے تو ہم افضل ہیں. لہٰذا نسبت تو انشاءاللہ تا قیامت انہی سے رہے گی. پیاری بہنوں، ایمان بھی اپنا سلامت رکھنے کی دعا بھی مانگا کریں، کوشش بھی کیا کریں. پھر فرمایا گیا ساتھ دینے کے لیے، رب العالمین نے سہارا دینے کے لیے کیا فرمایا آگے؟ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 111. حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. یہ یہودی علماء میں سے تھے اور بہت بڑے درجے کے عالم تھے. یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر، پہچان کر آپ پر ایمان لے آئے تھے. آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام، آپ کے ساتھ جو باقی کے جو آپ کے ساتھی تھے، وہ بھی ایمان لے کے صحابہ کا انہوں نے درجہ پایا. آپ نے بھی صحابہ کی شرف حاصل کیا، صحابہ کہلانے کا
صحابی کہلانے کا آپ نے بھی شرف حاصل کیا ایمان لانے کے بعد. تو جو باقی کے یہودی تھے انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, ستانا شروع کر دیا, تنگ کرنا شروع کر دیا. کس کو؟ حضرت عبداللہ بن سلام کو. پھر اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ تمہیں ستانے کے علاوہ آج کے مسلمان سے بھی یہی کتاب ہے کیا کہ اگر دین کے راستے میں کوئی مشکل آ رہی ہے, اگر دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے تو دین پر ضرور چلنا, دین پر چلنے کو ریجیکٹ نہ کرنا. کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف, اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے والی جتنی بھی سازشیں ہیں یہ ستانے کے علاوہ کچھ اور نہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیونکہ یہ تمہارے پاس جو ایمانی طاقت ہے, قوت ہے, جو بھی تمہارے سامنے آئے گا پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں سے ہوگا. کیونکہ جہاں پر بھی دیکھا گیا ہے ایمان کے مقابلے میں جب کفر آیا تو اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی, اللہ کے فرشتوں نے بھی ایمان والوں کی مدد کی. واقعہ بدر ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. اسی طرح زندگی کے ہر, میرا پیارا ملک پاکستان بھی اسی طرح سے بنا تھا. اتنی کوششوں کے باوجود ایک علیحدہ نقشہ اس دنیا میں ابھرا میرے پیارے ملک کا. تب بھی ایمان لوگوں کے, ایمان کے جذبہ ایمانی کے ساتھ, دو قومی نظریے کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ ملک پایا, ہم لوگوں نے اپنا وطن عظیم پایا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں, جتنی بھی کامیابیاں اب تک حاصل کی ہیں, جو جنگیں ہوئی ہیں, جو پچھلے جو پاکستان پر حملے ہوئے ہیں, ان کا جواب کس طرح سے دیا گیا؟ قوت ایمانی کے ساتھ دیا گیا, جذبے کے ساتھ دیا گیا. تو جہاں پر ایمان پاس ہو وہاں پر کوئی اور سازش, کوئی اور چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن کی ہر آیت ماضی, حال اور مستقبل تینوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ماضی کے بارے میں دیکھا جائے تو ایمان والوں نے کتنی فتوحات حاصل کی کیونکہ وہ نہ ڈرتے. تو آج کا مسلمان ڈرپوک ہے, آج کا مسلمان ڈر جاتا ہے, وہ جان کے چلے جانے سے ڈر جاتا ہے, وہ نوکری کے چلے جانے سے ڈر جاتا ہے, وہ اپنی کوئی پیاری چیز چھین جانے سے ڈر جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے. خدارہ ایمان کو بچائیے. آج کل کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت ایمان پر, بروز قیامت کے قریب قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایمان پر جو چلنا ہوگا وہ بہت اس قدر مشکل ہو جائے گا. مفہوم بتا رہی ہوں کہ گو کہ آگ کے انگاروں پر چلنا یا آگ کے انگارے ہاتھ میں پکڑنا. تو جس کے پاس ایمان ہوگا سلامت وہی ہے. لہٰذا دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی, سب سے زیادہ فوقیت پہ اپنے ایمان کو رکھیے, اپنے رب کے احکامات کو رکھیے, رب کی رضا کو رکھیے. باقی جان ہے, جان جو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو اللہ کا ہی حق ہے ہم پر, جان اللہ نے دی ہے, اللہ کی راہ میں واپس اللہ کے پاس چلی جائے تو کیا ہی بات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی موت کی توفیق دے جو رب کی رضا کے لیے ہو, جو رب کو راضی کرنے میں لگائی گئی ہو. پھر اگلی آیت, یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے. یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے, اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے. یعنی صحابہ کرام اور خصوصاً مومنین سے یہاں پر خطاب فرمایا گیا, بتایا گیا کہ یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ تمام جو اسلام کے خلاف قوتیں ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تمہارے مقابلے میں کیا ٹھہریں گے؟ کبھی ٹھہرے ہی نہیں ہیں. مدینہ منورہ میں کوئی جنگ ہے, خیبر کا مقام ہے, کسی بھی جگہ جہاں پر بھی یہ گئے ذلیل و خوار ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے, کیونکہ رب ان کے ساتھ نہیں ہے. ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی گئی. آج سب سے زیادہ یہودی ذلیل ترین قوم دنیا کی یہودی ہیں. اگر ویسے بھی تمام ممالک کی فہرست میں دیکھا جائے جن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا اور بات ہے, لیکن ڈرپوک اتنے ہی ہیں یہ, جتنی یہ لوگ ویسے ترقی کر رہے ہیں ہتھیار بنانے میں وغیرہ وغیرہ. قوت ایمانی نہیں ہے, مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. اور قرآن میں احادیث میں جن جنگوں کے, جن چیزوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے, غزوہ ہند وغیرہ کی, ان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں
کہ شاید جیت جائیں، شاید قوت زیادہ آ جائے، طاقت زیادہ آ جائے، لیکن منہ کے بل تب بھی کھائیں گے جس طرح پہلے کھاتے ہیں، جس طرح اب تک کھاتے آ رہے ہیں، کہ یہ ہمیشہ سے ذلیل ترین قوم ہے اور ہمیشہ ذلیل ترین قوم رہے گی۔ یہ اس وجہ سے ذلیل قوم ہے کیونکہ اس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، اللہ کے انبیاء کو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے حضرات انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ حضرت زکریہ کا نام ان میں آتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی، حضرت زکریہ کو، ان کے بیٹے یحییٰ کو بھی انہی نے اپنے ہاتھوں سے صرف اسی لیے شہید کیا تھا کہ ان حضرات کی جو رائے ہے وہ ان کے مطابق نہیں تھی، یعنی انہوں نے تبلیغ کی، ان کے مطابق ان کی تبلیغ کی باتیں نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت زکریہ سے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی مول لے لی۔ ہم آپ کی باتیں، آپ کی شریعت کو، آپ جو احکامات نافذ کرتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور ان کو شہید کر دیا۔ اسی طرح سینکڑوں انبیاء کرام آئے، انہوں نے شہید کر دیا کیا، اور یہ اس قدر کفر اور اس قدر قتل و غارت جو انہوں نے پھیلائی اسلام کے خلاف، اہل جو ایمان ہے مسلمانوں کو جو انہوں نے نقصان پہنچائے، ان کی نافرمانیاں اور ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور خواری ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی۔ تو یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل و خوار ہی ہوں گے، یہ کہیں بھی ہوں، بغیر اللہ کے ذمہ کے، یعنی ادائے جزیہ ادا کر دینا، یا بغیر مسلمانوں کی امان کے کہ ان کے ساتھ صلح و صفائی کر لی جائے کسی مصلحت کی بنیاد پر، کسی جنگ و جدال سے بچنے کے لیے اگر صلح صفائی کر دی جائے یا ان کی رعایا بنے بغیر مسلمانوں کی، تو یہ کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور مسلمان، اللہ اپنے جو بندے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے، مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، لہٰذا یہ کہیں کے نہیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں، یہ دنیا بھر کے یہودی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی بھی طرح سے۔ یہ دنیا میں یا تو اللہ کے ذمہ و پناہ میں تم لوگوں کو جزیہ دے کر یا اسلام قبول کر رہے ہیں، یا کسی قوم کی امان میں زندگی گزار رہے ہیں، خود مستقل طور پر یہ کبھی بھی اپنے پاؤں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے ان تمام ممالک کا آپس میں ریلیشن ہے، یہ ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ تو اگر یہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو واقعی جو آج بھی فلسطین میں ان کی کوئی عارضی سلطنت، جو یہودیوں کی مستقل سلطنت تو کہیں قائم نہیں ہوئی، لیکن فلسطین میں جو ان کی عارضی سلطنت کا قیام محض امریکہ وغیرہ کی وجہ سے ہے، کہ وہ امریکہ کی امان اور اس کے ذمہ پر ہے۔ آج اگر امریکہ ان سے وہاں سے سر اپنا ہاتھ اٹھا لے، اپنا سایہ ہٹا لے ان لوگوں سے، تو آج ہی ان کی وہ جو فرضی سی فلسطین میں سلطنت وہ بنائے پھرتے ہیں، ان کا آج ہی خاتمہ ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ جو عارضی سی سلطنت کا قیام ہے ان کا، یہ بھی کوئی بڑی سی ذلت کا پیش خیمہ ہوگی، آگے مزید بڑی ذلت ان کے لیے تیار ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ حرکتیں جو ان کی ہیں وہ ہمیشہ سے ان کو ذلیل کرواتی آ رہی ہیں، اور یہ آگے بھی ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ لیکن پھر جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے بارے میں آیت نمبر 113، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام سے دوری، لیکن دین اسلام سے جو دور نہیں ہے، جو ایمان لے آنے والوں میں سے ہیں، اس سے مراد مطلب یہاں پر اس آیت میں فرمایا گیا تمام اہل کتاب نہیں، ذلیل وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، جو قرآن کی آیتوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہیں۔ وہ لوگ جو نبی آخر الزماں پر ایمان لے کر آ چکے، قرآن کریم پر ایمان لے کر آ چکے، رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، حق پر قائم ہیں، نبی آخر الزماں کی سنت پر قائم ہیں، جو قرآن کریم کی آیات پر قائم ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے رحمت پائیں گے، اور یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔